کدال مجھے بھی دو. حضور نے دست مبارک سے خندق کو کھودنا شروع کیا. مٹی میرے محبوب کے جسم نور کو چومنے آئی. حضور نے کام کیا. بلکہ صحابہ فرماتے ہیں جو چٹان نہیں ٹوٹتی تھی نا, حضور فرماتے تھے مجھے دو تھوڑا, میں تمہیں دوڑ کے دیتا. نبی کریم نے سارے کام کیے. حضور بھوک بڑی لگی ہے, پیٹ کمر سے جا رہا, پتھر باقی قریب. یہ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا. یہاں ہمارے مذہبی ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے جو میراج کا لنگر پڑتا ہے وہ تبارک شریف ہے, تو وہی تبارک شریف ہے, تو کوئی سب نکالیں گے. یہ سانجا کرو سب کا نات کہاں نکلنے سے اترے گا. یہ لنگر شریف ہے, وہ کہہ رہے تھے, خود کہہ رہے تھے. یہاں بھی تگڑوں کی روٹی علیحدہ ہے اور غریبوں کے شاپر. اس ماحول میں بھی یہ کرو گے تو مساوات کہاں آئے, محبت کہاں پھیلے گی, لوگوں کو یکانگت کا سبب کہاں ملے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھوک لگی ہے. یہ دیکھیں پیٹ کمر سے جا لگے. حضور پتھر باندھنے پڑے. تو کریم محبوب علیہ السلام نے کرتا اٹھایا, فرمایا تم نے ایک باندھا اور دو باندھے. ڈٹ کے حضور کھڑے رہے, ڈٹ کے حالات کا مقابلہ کرنا سیکھے. انسان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ مشکلات میں ہوتا ہے. اس کی سمت کیا ہے, اس کا رب رسول سے تعلق کیا ہے, رجوع اللہ کیا ہے, پتہ ہی تب چلتا ہے. ان کٹھن حالات. اچھا یہ محاصرہ کب تک رہا مدینے کا؟ 2 دن 4 دن 5 دن 1 مہینہ ہوا. 3 گھنٹے میں بس ہو جاتی ہے. 4 دن میں مزاج بدل جاتا ہے. مہینہ پورا کافر کھڑے رہے, محاصرہ جاری رہا, ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہی, بھوک کی شدت رہی, قریب رہنے والوں کی بے وفائی رہی. جو یہودی اور منافقین تھے معاہدے توڑ گئے تھے, لیکن میرے رسول پاک ڈٹ کے رہے, صحابہ ڈٹ کے کھڑے رہے. 1 مہینے کے بعد نا وہ جو محاصرہ کرنے آئے تھے, ٹھنڈ بڑی تھی, بڑی تکلیف میں آ رہے, ایک دوسرے کو کہنے لگے تو غدار ہے, کہتے نہیں تو غدار ہے, کہتے تو نے شرارت کی تھی, اس نے کہا نہیں تو نے شرارت کی تھی. وہ جب وہاں سے نکل کے بھاگ گئے, کھائی وہ خاصر ہو گئے, وہ واپس لوٹ گئے. اور محبوب کریم کو, حضور کے غلاموں کو اللہ نے فتح مبین بھی اس موقع پہ فرمایا. ہم تو 1 منٹ میں گھبرا جاتے ہیں, 5 سیکنڈ میں جوان لوگوں کو کالا جادو ہو جاتا ہے, 10 منٹ میں نظر لگ جاتی ہے. وہ فلانے کی وجہ سے ناکام ہو گیا تھا جی, وہ فلانا میرے ساتھ دیتا تو میں چل جاتا, فلاں آدمی ساتھ ملتا تو یہ تو بزدل لوگ یہ کام کرتے ہیں. قدموں میں کلندر نہیں گرتا, اور ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. انسان کو نا اور قتیل کہنے لگے, دنیا میں قتیل اس سا منافق بھی نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں. انسان کو تھوڑا سا نا اس کے اندر کہیں ٹھہرنے کا بھی ماحول ہونا چاہیے, کچھ اسے کوئی احساس بھی ہو, کچھ تو اصول ہونا, کچھ تو قاعدے ہونا. عزیز بھائی, اس موقع پر جب محبوب نے ڈٹ کے مقابلہ کیا تو رب کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ, بہترین نمونہ. ہمیں نا دین کو صرف تبرک نہیں بنانا. میں نئی دکان شروع کرنے لگا ہوں, بچے میرے وہ پڑھ گیا ذرا قرآن پاک. کس لیے؟ اس لیے قرآن جب پڑھیں گے نا, میں نے کہا اس لیے بلاتے ہو گے نا کہ قرآن پڑھاتا ہوں, اور میرا عہد ہے کہ میں نے دکان اسی طرح چلانی ہے جس طرح قرآن پڑھتا ہے. اسی نیت سے پڑھاتے ہیں, بولے تبرک کی نیت سے, تبرک کی نیت, ذرا برکت ہو. اور لوگ نا صدقے کا مفہوم عجیب بیان کرتے ہیں. میں نے اتنا صدقہ دیا, میرا کام پھر بھی نہیں چل رہا. میں نے کہا کام چلانے کو صدقہ دیا ہے کہ رب کو راضی کرنے کو صدقہ دیا؟ کیا مفہوم بنا لیا ہے, دین کو کس سمت ہم لے کر کے جاؤ. صدقے سے بلا دور ہوتی ہے, شک نہیں, پر دینا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. عزیز دوستو, حضور نے جو ہمیں اسوہ حسنہ دیا ہے وہ تو اس لیے دیا ہے کہ ہمیں نا جینے کا سلیقہ, ہمارے مزاج اصیل ہو جائیں, زندگی میں ایک دوسرے سے وقت گزارنا آسان ہو جائے, حقوق العباد ہم بوجھ سمجھ کے ادا نہ کریں,